محلے میں کم سے کم جو ہے ہر سال اپنے محلے میں 5 بچیوں کو ایسے احوال کا تفقد کر کے ایسی غریب بچیوں کی شادی کا انتظام کیجئے جن کے والدین کے پاس انتظام نہیں. آپ انتظام کیجئے, آپ ماڈل بنیے, آئیڈیل بنیے پورے ضلع کے لیے. ایسی بچیوں کی شادی بیاہ آپ کروائیے جس کا کوئی انتظام نہیں ہے. آپ اپنی شادی میں, اپنے بچوں کی شادی میں جو سرمایہ دار ہیں, اگر آپ 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں تو آپ 10,000 اس میں سے بچا لیجئے. 10 لاکھ میں آپ 10,000 بچا لیجئے. اگر 10 لاکھ میں آپ نے 10,000 بچایا, 20 آدمی 20 سرمایہ دار نے 10,000 اگر جمع کر دیا تو کیا اس سے کسی ایک بچی کی شادی نہیں ہوگی؟ اے میرے دوست, ارے 4 گیٹ لگانے کے بجائے ذرا ایک ہی گیٹ پر اکتفا کر لیجئے. ارے 2 لاکھ کا ٹینٹ سجانے کے بجائے 50,000 ہی پر اکتفا کر لیجئے. اے میرے دوست, اس سے اگر آپ نے پیسہ بچا کر کے اور کسی غریب بچی کی شادی کا انتظام کر دیا, قسم خدا کی آپ کا گاؤں پورے ضلع کے لیے نمونہ آئیڈیل بنے گا. کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور کر کے دکھائیں گے. میرے دوستو, یہ عزم کرو. آج ہماری بچیاں کیسی کیسی رپورٹیں, ابھی چند دنوں پہلے مولانا صدام صاحب موبائل میں ایک رپورٹ آئی, چند دنوں پہلے صلاح الدین انصاری صاحب کے نام سے وہ رپورٹ تھی کہ وہ دبئی گئے. دبئی کے وہ ریسٹورنٹ, وہ ہوٹل جہاں رقص ہوتا ہے, جس کو بار کہتے ہیں, ہندوستانی لڑکیاں جہاں پر رقص کرتی ہیں, وہ کہنے لگے کہ میں نے کوشش کیا کہ ہندوستان کی وہ بچیاں, مسلم بچیاں جو یہاں پر ان ریسٹورنٹ میں رقص اور بار میں رہتی ہیں, ان سے میں بات کرتا ہوں. بہت کوشش کی لیکن رابطہ نہیں. کہنے لگے کہ ایک ڈرائیور کی محنت سے, کوشش سے میں اس بچیوں تک پہنچ سکتا. ان میں سے چند بچیوں سے جب میں نے بات کیا, اللہ, انہوں نے جو رپورٹ لکھی, کہتے ہیں کہ بہت حیرانی ہوئی. وہ بچیاں وہ کہتی ہیں کہ ہم سب ہندوستان کے ہیں, ان میں سے اکثر بچیاں یوپی کی تھی. کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو وہاں سے شادی کا جھانسا دے کر کے اور عشق کی دہائی دے کر کے اور محبت کے جال میں پھنسا کر کے اور وہاں سے لایا. بلکہ 3 بچیوں نے کہا کہ ہم تینوں کو ایک ہی نے لایا, الگ الگ جھانسا دے کر کے. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی ایک بات کہہ رہا ہوں, اگر میری بات وہ سن رہی ہے, یہ جو غیروں کے ہاتھ میں ہماری بچیاں جا رہی ہیں اور وہ جو ان کو بیوی بنا کر لے جا رہے ہیں, نکاح کر کے شادی کا جھانسا دے کر, عشق کا جھانسا دے کر کے, سنیے, وہ بیوی بنانے کے لیے نہیں لے جا رہے ہیں, اس کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بیوی نہیں بنا رہے, وہ تو لے جا کر کے فروخت کر دیتے ہیں. اس کی زندگی, اس کی عصمت, اس کی عزت کو لوٹتے ہیں, تار کرتے ہیں اور پھر اس کو نیلام کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سب کو لا کر کے یہاں پر بیچ دیا, اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ہم کوٹھوں میں رہیں, ریسٹورنٹ میں رہیں, ہوٹلوں میں رہیں, بیئر باروں میں رہیں, رقص کریں, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہمارے پاس نہیں. کہا کہ ہم نے ان میں سے 2 بچیوں کا نمبر بڑی مشکل سے لیا, وہ تو نمبر بھی نہیں دے رہی تھی اپنے گھر کا. میں نے رابطہ کیا, وہ دہلی کے تھے, گھر والوں سے میں نے رابطہ کیا. میں نے ان بچیوں سے کہا کہ اگر آپ کے گھر والے راضی ہو جائیں آپ واپس جائیں گے. گھر والوں سے رابطہ کیا, ان کے والدین نے کہا کہ نہیں, اب تو ہم نے اپنی بچی کا جنازہ پڑھ دیا, اب مجھے واپس نہیں چاہیے. وہ بچی نہ گھر کی رہی, نہ گھر کی نہ باہر کی رہی. میرے دوست, بہت افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. وہ بچیوں کے دکھ اور درد کی کہانی سن کر کے ایسے 1-2 نہیں بلکہ ہزاروں ایسے واقعات ہیں. اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے, آج ہم لوگ اپنے اندر بیداری لائیے. اگر ہمارے اندر بیداری نہیں آئی, اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دیا, آج نوٹس نہیں دیا, اور ہم نے اس کی کوشش نہیں کی, تو میرے دوستو یہ ارتداد کا جو دہانہ ہے, یہ جو ارتداد کا سلسلہ چل پڑا ہے, یہ کہیں آگے نہ چل جائے اور ختم نہ ہو. ہم اپنے معاشرے کو درست کریں, اپنے گھر کے نظام کو ہم درست کریں, اپنے گھر میں اسلامی تعلیمات کو ہم داخل کریں. تعلیم آئے گی تو جہالت ختم ہوگی, تعلیم آئے گی تو شریعت پر عمل ہوگا, تعلیم آئے گی تو بے پردگی نہیں ہوگی, تعلیم آئے گی تو بے حیائی نہیں ہوگی, تعلیم آئے گی تو ارتداد نہیں ہوگا. یہ سارا یہ عنوان بہت عمدہ ہے, تعلیم, تعلیم, تعلیم. آج کے اس جلسے میں بس میں انہی
इन्हीं चंद मारूजात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक बात मैं इस्लाह मुआशरा के हवाले से, बड़ी तादाद में हमारी माएँ और हमारी बहनें अपने अपने घरों से, पर्दों से मेरी तकरीर को सुन रही हैं। आज हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी खराबी ये हो गई है कि अपने घरों के, हमारे घरों का निजाम दुरुस्त नहीं है। हमारे घरों का, मैं नहीं कहता कि आपके काजी मकाम में ऐसा हो, लेकिन बहुत सी जगहों में आज हमारी बच्चियां जो बहू बन करके आती हैं, बहू के ऊपर जुल्म किए जाते हैं, बहू के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, बहू के ऊपर इतना जुल्म होता है कि वो बेचारी कराहते रहती है। हमारी सास, मैं अपनी सास, अपनी माओ से कहूंगा जो सास है और जिनके अंदर में किसी दूसरे की बेटी बहू बन करके आई है, ऐ मेरी माँ, अपनी बहुओं के साथ बेटियों के जैसा मामला कीजिए और अपनी बहू के साथ इज्जत का मामला कीजिए जैसे अपनी बेटी के साथ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी ससुराल में इज्जत के साथ रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी ससुराल में शान शौकत के साथ रहे, तो आप बहू की इज्जत करना सीखिए। आप बहू की इज्जत करेंगे, आपकी बेटी भी ससुराल में इज्जत के साथ रहेगी। अभी एक हफ्ता 15 दिन पहले एक जलसा हुआ हाफिज इमरान साहब हमारे इलाके में इस्लामपुर। वहां पर जब मैं पहुंचा तो जो जलसे के दाई थे उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना साहब, आज आपको सास और बहू के उन्वान पे तकरीर है। तो मैंने कहा कि भाई ये तो पहला उन्वान मुझे ऐसा किसी ने दिया। मैं कहा क्या बात है कि क्या बताया मौलाना साहब, हमारे मोहल्ले में सास बहू का बहुत झगड़ा, ये फिलिस्तीन और इसराइल सब घर में बड़ा हंगामा है और चंद घर में तो ऐसा है कि बिल्कुल तलवार लटकी हुई। अगर आपकी तकरीर से इस्लाह हो जाए तो ये है घर का माहौल दुरुस्त होगा और वो बहू जो है जो बिल्कुल तलाक के दहाने पर है वो बच जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने तकरीर किया, तकरीर तो लंबी थी, एक वाकया मैंने सुनाया, बस मैं उसको सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक वाकया मैंने सुनाया। आज जरूरत है मेरी माँ बहने, आज जरूरत है नेगेटिव सोच को अपने दिमाग से निकालिए और पॉजिटिव मुस्बत सोच अपनाइए। मुस्बत सोच क्या है? सास अपनी बहू को बेटी समझे और बहू अपनी सास को माँ समझे। जिस दिन ये सोच आ जाएगी घर में झगड़े खत्म।